أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ خلاصہ تفسیر، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہے جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ مخلوقات الگ الگ جنس ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ راہ ہدایت چھوڑنے کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے۔ معارف و مسائل، سورہ فاتحہ کے مضامین۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔
الحمدللہ سے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالی کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کی تفسیر۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالی کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ صرف اللہ تعالی کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین کی جمع ہے، العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہو۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہے۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس نے انسان یا کوئی حیوان، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو۔
جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طبائع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو؟ یہ مضمون تو اب سے 777 سال پہلے کے اسلامی فلسفر امام رازی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹ اور اسپنٹکوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کی جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور اسی مزاج طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات و نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج طبیعت اور ان کی غذا و ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا ہے، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اعتراض کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالی نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلے نظام میں بندھی ہوئی اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت نہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار و بیہودہ نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تقریر مذکور سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کی ذمہ دار صرف ایک اللہ تعالی کی ذات ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صرف رحمت کا ذکر بلفظ صرف رحمان و رحیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالی نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔